اس ویڈیو میں ہم زمین کی تہوں یا ارتھ کی لیئرز کے بارے میں کچھ مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ زمین کی کیمیائی بناوٹ میں تین اہم تہیں ہیں: کرسٹ، مینٹل اور کور۔ کرسٹ دو اقسام کی ہوتی ہے: کانٹیننٹل کرسٹ یا جسے ہم اردو میں کہیں گے بر اعظمی پرت، اور یہ کانٹیننٹل کرسٹ یا بر اعظمی پرت تھوڑی موٹی ہوتی ہے، اور اوشیانک کرسٹ یا سمندری پرت جو بر اعظمی پرت سے کمپیریٹیولی نسبتاً پتلی ہوتی ہے۔ ان پرتوں کی موٹائی کا انحصار اور دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ زمین کی سطح پر کہاں کس جگہ موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر جنرلی کرسٹ تقریباً 30 سے 60 کلومیٹر تک گہری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی بر اعظم میں اگر آپ 20 سے 30 کلومیٹر تک زمین میں کھدائی کریں تو بھی آپ کرسٹ میں ہی موجود ہوں گے، لیکن اگر یہی کھدائی 70 یا 100 کلومیٹر کی گہرائی تک ہو تو آپ شاید مینٹل تک پہنچ جائیں گے۔ کرسٹ اپنی ساخت کی بنیاد پر مینٹل سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کرسٹ کے نیچے مینٹل ہے جو تقریباً سمجھ لیں 2900 یا 3000 کلومیٹر کے قریب موٹا یا اس کی گہرائی ہوتی ہے، اور یہ کرسٹ کی موٹائی سے تقریباً 30 گنا زیادہ ہے۔ اب یہ مینٹل بھی دو حصوں میں منقسم ہے: اوپری مینٹل اپر مینٹل جو تقریباً 700 کلومیٹر گہرا ہے، اور اس کے نیچے لوور مینٹل یا زیریں مینٹل یا نچلا مینٹل ہم کہہ سکتے ہیں۔ کرسٹ تو ٹھوس ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، اور اوپری مینٹل کا اوپری حصہ بھی ٹھوس ہوتا ہے۔ اوپری مینٹل یا اپر مینٹل کے ٹھوس یا سالڈ حصے اور کرسٹ کو ملا کر جو تہ بنتی ہے اسے ہم لیتھوسفیئر کہتے ہیں، یہ بھی ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اپر مینٹل یا اوپری مینٹل کے نچلے حصے کو استھینوسفیئر کہا جاتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر سیال حالت میں ہے، لیکن یہ سیال پانی کی طرح کا سیال نہیں ہے کیونکہ اس کی وسکوسٹی زیادہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ گاڑی ہے۔ نچلے مینٹل میں لوور مینٹل میں دباؤ یا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی سیال ہے، لیکن یہ سیال بھی پانی والا سیال نہیں ہے، یہ گاڑا سیال ہے۔ اٹس ڈینس لیکوڈ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں میگما فارم کے اندر یہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پلاسٹک سالڈ یا پلاسٹک کی نوعیت کا ٹھوس مٹیریل۔ گریوٹی یا کشش ثقل ہر چیز کو نیچے زمین کے مرکز کی جانب کھینچ رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں نیچے کی طرف دباؤ ڈال رہی ہے، لہٰذا آپ زمین کی تہوں میں جتنا گہرائی میں جائیں گے آپ پر اتنا ہی دباؤ بڑھتا جائے گا۔ مینٹل کے بعد کی تہ کور ہے، اور کور بھی بیرونی کور اور اندرونی کور یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنل کور اینڈ انٹرنل کور میں منقسم ہے۔ بیرونی کور کی موٹائی تقریباً 2300 کلومیٹر ہے، اور اندرونی کور کی موٹائی تقریباً 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ یہ دونوں بیرونی کور اور اندرونی کور بنیادی طور پر نکل اور لوہا یا آئرن سے مل کر بنی ہے، اور بیرونی کور اور اندرونی کور کی بناوٹ اور کمپوزیشن کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ ان میں جو چیز مختلف ہے وہ یہ کہ بیرونی کور مائع حالت میں ہے، کیونکہ درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ نکل اور آئرن پگھل جاتے ہیں، لیکن دباؤ نسبتاً اتنا کم ہے کہ وہ سیال حالت میں یہاں رہ سکتے ہیں۔ خاص طور پر مینٹل کے مقابلے میں اس کی وسکوسٹی یا اس کا گاڑھا پن کافی کم ہے، لیکن جوں آپ گہرائی کی طرف آتے ہیں یا انٹرنل کور کی طرف آتے ہیں تو کشش ثقل کا دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر انٹرنل کور یا اندرونی کور بہت زیادہ درجہ حرارت ہونے کے باوجود ٹھوس یا سالڈ ہوتی ہے، کیونکہ پریشر یا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ مالیکیولز بھی ایک دوسرے میں سے نہیں گزر سکتے۔ لہٰذا بیرونی کور اور اندرونی کور کے درمیان فرق دراصل میکینیکل ان کی جو بناوٹ ہے، میکانکی بناوٹ ہے اس کا ہے۔ کیمیائی اعتبار سے یہ دونوں بھی ایک جیسی ہیں۔